بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز، انسان بڑے خسارے میں، بہت بڑے ٹوٹے میں، بڑے نقصان میں، کیونکہ عمل کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، شیطان اور نفس بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ اس کو اور کمزور کرتے رہتے ہیں، اس لیے انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ وہ محبوب حقیقی خود ارشاد فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے بے شک تمام انسان خسارے میں، مگر ہاں جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے اور وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی انجام دیتے ہیں، اسی کے ساتھ حق کی تلقین اور تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور حق کے پھیلانے کی کوششوں میں جو پریشانیاں ان کے سامنے آتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، بس وہی نقصان اور خسارے سے باہر۔ یعنی جن کے اندر چار صفات ہیں: ایمان والا ہونا، اعمال صالحہ کرنا، حق کی تبلیغ و تلقین کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا اور ان پر جمنا، بس یہی لوگ خسارے سے، نقصان سے محفوظ ہیں، ورنہ باقی سب بڑے ٹوٹے اور خسارے میں۔ شیطان انسان کے بدن کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ شیطان انسان کے بائیں مونڈے کی جانب دل کے پاس مچھر کی شکل میں بیٹھا رہتا ہے، اس کے ایک لمبی سون سی ہوتی ہے جس سے وہ اس کے نفس میں برائی کا زہر انجیکشن کی طرح بھرتا رہتا ہے۔ وہ اپنی سون کو انسان کے نفس کی طرف بڑھاتا ہے، اگر اس کو ذکر اللہ میں مشغول پاتا ہے تو ذلت و رسوائی کے ساتھ جلدی سے اپنی سون کو واپس کھینچ لیتا ہے، اور اگر اس کو غافل پاتا ہے تو اس سون سے برائی کا زہر اس کے نفس میں بھر دیتا ہے، اور وہ اس کے دل پر بیٹھا ہوا وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اس کو بہکاتا رہتا ہے، برے برے وسوسے لاتا رہتا ہے۔ ہر مومن کے ساتھ ایک ملہم فرشتہ اور ایک شیطان ہوتا ہے۔ ملہم فرشتہ اچھائیوں کی تلقین کرتا ہے اور شیطان برائیوں کی دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں لِمَّةٌ مِّنَ الْمَلَكِ وَلِمَّةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ فرمایا گیا ہے کہ ایک الہام فرشتے کی جانب سے ہوتا ہے جو نیکی کا الہام ہے، اور ایک شیطان کی جانب سے ہوتا ہے جو برائی کا الہام ہے۔ مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ اب ہمیں یہ کیا کرنا ہے؟ شیطان کو دبانا اور اس کو کمزور کرنا ہے، پاکیزگی اور اچھے اعمال کے ذریعے سے، اور اس ملہم فرشتے کو مضبوط اور قوی بنانا ہے نیکیوں کے ذریعے سے، اللہ کی محبت پیدا کرنے سے،
جب انسان کا عمل صحیح ہوتا ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتا ہے، تو ملہم فرشتے کی طاقت بڑھ جاتی، شیطان کی طاقت کمزور ہو جاتی، اور جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو شیطان کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور ملہم فرشتے کی طاقت کمزور ہو جاتی، پھر انسان برائیوں کی طرف زیادہ مائل ہونے لگتا ہے۔ اس لیے غور و فکر کرو کہ شیطان کس طریقے سے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، کس طریقے سے ہمارے ماں باپ کے پیچھے لگا، کیسی حرکتیں اس نے جنت میں بھی کی اور اب دنیا میں بھی کیسی حرکتیں کر رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے سینوں کے اندر جا بیٹھا ہے، جہاں سے ہمارے دلوں کے اندر غلط وسوسہ ڈالتا ہے۔ اگر یہ شیطان نہ ہوتا تو دلوں کے اندر برے وسوسے اور برے خیالات پیدا نہ ہوتے۔ یہ برے وسوسے شیطان کی تاثیر ہے۔ اے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر پاکیزگی پیدا کریں، برائیوں سے نفرت کریں، بری باتوں سے پرہیز کریں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ ہم اپنی ایسی صاف ستھری زندگی بنائیں کہ جس کے ذریعے سے برائیوں سے نفرت ہونے لگے، اچھائیوں سے الفت ہونے لگے، اور اس کے ذریعے سے ہماری روح پاکیزہ ہو جائے۔ جس کی روح اتنی پاکیزہ ہوگی، اتنی اس کی روح زبردست طاقتور ہوگی، اتنی وہ پرواز کرنے والی ہوگی، اتنی اچھی جگہوں میں گھومنے والی ہوگی، یہاں تک کہ اس کو اللہ کے نیک بندوں کا قرب حاصل ہونے لگے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہونے لگے گا، اور پھر اس کو وحدہ لا شریک کا قرب حاصل ہونے لگے گا۔ پھر اچھی باتوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک رغبت پیدا ہو جاتی ہے، دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، اچھے واقعات سننے کو دل چاہتا ہے، اچھے واقعات پڑھنے کو دل چاہتا ہے، اچھی باتوں کے سننے کی وہ کوشش کرتا ہے، خدا کی تمام مخلوقوں کو پیار کی نظر سے وہ دیکھنے لگتا ہے۔ میرے عزیز، شیطان ہمارا سبھی کا دشمن ہے، ہمارے باپ کا دشمن تھا، ہماری ماں کا دشمن تھا، اولاد آدم کا دشمن ہے، اور وہ ہر وقت اس طاق میں لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں انسان کو بہکاؤں، اس کا دل پھسلاؤں، اس کے نفس میں حظ نفس پیدا کروں، جس کے ذریعے سے اس کے اندر برائیوں کی محبت پیدا ہو۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ نیکیوں کا رنگ بہت دنوں میں آتا ہے، برائیوں کا رنگ ایک دم ابھر کر آ جاتا ہے، بری باتوں سے انسان بہت جلد محبت کرنے لگتا ہے، اور اچھی باتوں سے بہت دنوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس پر مجھے ایک بات اور یاد آ گئی کہ انسان نماز پڑھتا پڑھتا بوڑھا ہو جاتا ہے، مگر اس کو نماز پڑھنی ہی نہیں آتی۔ عبادت کرتا کرتا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، مگر عبادت کی محبت ہی پیدا نہیں ہو پاتی۔ معمولی سے جھٹکوں میں انسان نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، تھوڑا سا بہانہ مل گیا، تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، چھوٹا موٹا سفر ہو گیا، عصر مغرب کی نماز آئی، ذرا سی باتوں پر عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اچھائیوں کا رنگ اس پر نہیں چڑھا، اچھائیوں کا اثر بہت دنوں میں ہوتا ہے، اور برائیاں ایک دم اثر کر جاتی۔ اسی لیے اچھائیوں کا غلبہ اس کے اندر ہو جائے گا تو نہ اس کی کوئی نماز قضا ہوگی، اور نہ کوئی اس کے معاملات میں سے معمول چھوٹے گا۔ عام لوگوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، عام لوگوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور اچھے لوگوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ معاملات کے چھوڑنے پر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں ایک بکرا بندھا ہوا ہے،
ہر روز ہم اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، ایک روز ہم اس کو نہ کھلائیں پلائیں تو ہمیں کچھ کہے گا یا نہیں کہ آج مجھ کو نہ تو نے نہ تو کھانے کو دیا ہے اور نہ پانی دیا ہے۔ اسی طریقے سے معمولات ہماری روح کی غذا ہیں، ہر روز روح کو معمولات کی غذا ہم دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو معمولات کی غذا نہ دیں، اس کو معمولات کی روحانیت نہ ملے تو ہماری روح تڑپے ہی جانا۔ اس لیے عام لوگوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور نیک لوگوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ معمولات کی چھوٹ جانے پر آتی ہیں۔ معمولات کی چھوٹ جانے سے بری باتوں سے محبت پیدا ہونے لگتی ہے، اور جب تک اپنے معمولات پر لگا رہے گا تو نیکیوں کی محبت، اللہ کی محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ میں ایک مختصر سی بات بتلاتا کہ جب تم ہر ہفتے آتے رہتے ہو تو قدرتی بات کہ برائیوں سے نفرت اور اچھائیوں سے محبت پیدا ہونے لگتی ہے یا نہیں؟ اور جب ایک دو ہفتے گزر جاتا ہے اور تم نہیں آ پاتے ہو تو برائیوں اور شیطان کا اثر تمہارے اوپر ہونے لگتا ہے۔ تم خود ہی اس بات کا تجربہ کر سکتے ہو۔ ہمارے قلوب کے ساتھ ہمارا دشمن شیطان لگا ہوا ہے، ہمیں اس سے بڑا چوکنا رہنا ہے۔ اس کی چالوں کو ہر ایک نہیں سمجھ پاتا ہے، کیونکہ شیطان بڑا زبردست عالم ہے۔ ایسے ویسے وسوسے، خیالات، فلسفے اور منطق لا کر رکھتا ہے، ایسے ایسے وسوسے لا کر رکھتا ہے جس سے انسان اس کو جاہل سمجھنے لگتا ہے، اور جب اس گناہ اور حرکت کو کر گزرتا ہے تو کہتا ہے واقعی میں تو ضلالت کے گڑھے میں گر گیا، واقعی میں نے تو بہت بڑا گناہ کیا۔ اور شیطان ہتھیلی پیٹ کر ہنستا ہے، اس کا مذاق بناتا ہے، اس کو شرمندہ کرتا ہے، اس کا بس چلتا ہے تو اس کو رسوا بھی کر دیتا ہے۔ کہیں اگر اس کا پردہ فاش ہو جاتا ہے تو لوگوں میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا و آخرت میں رسوائی سے حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے عزیز، ہم سبھی ایسے ہیں کہ کسی نہ کسی کی کچھ نہ کچھ حرکتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کھل جائیں تو ہم کبھی خوار ہو جائیں۔ بس یہ ہے کہ کسی کی اللہ چھپا لیتا ہے اور کچھ کی لوگوں کے سامنے کھل جائے، ورنہ میرے عزیزوں اس طریقے کا معاملہ ہے سبھی کا۔ اس لیے جہاں تک بھی ہو سکے اچھائیوں پر عمل کرو، شیطان کی چالاکیوں کو پہچانو، اس کی حرکتوں کو جانو۔ اس کی چالاکیوں اور حرکتوں کو تم تبھی پہچان سکتے ہو جب سب سے زیادہ محبت تم کو اپنے اللہ کی ہو۔ اس کی چالاکیوں اور حرکتوں کو تم تبھی پہچان سکتے ہو جب سب سے زیادہ محبت تم کو اپنے اللہ کی ہو۔ جب اللہ رب العزت کی محبت کا غلبہ ہوگا تو قدرتی بات ہے اللہ رب العزت تمہارے قلوب میں وہ چیزیں اتارے گا جن کے ذریعے سے تم شیطان کی حرکتوں اور اس کے حربوں کو پرکھنے لگو گے، جاننے پہچاننے لگو گے۔ بڑی باریکیوں سے شیطان اندر گھستا ہے اور اندر گھس کر شیطان ورغلاتا ہے، برائیوں کی طرف اس کو مائل کرتا ہے، کبھی تنہائیوں میں اس کو ورغلاتا ہے، کبھی محفلوں میں اس کو ورغلاتا ہے، کبھی بازاروں میں اس کو ورغلاتا ہے۔ بہرحال اس کے بہت سارے طریقے اور ڈھنگ ایسے ہیں جن کے ذریعے سے یہ ورغلاتا ہے۔ میرے عزیز، ہم سے پہلے لوگوں نے بڑے بڑے عمل کیے اور عمل کر کے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنا کر چلے۔ پہلے لوگوں کی بڑی بڑی عمریں ہوتی تھیں، وہ بڑے بڑے مضبوط جسم والے ہوتے تھے، علم عمل کے اعتبار سے بھی وہ بہت مضبوط ہوتے تھے، وہ گناہوں سے نفرت کرتے تھے، مستقل مزاجی اور استقامت کے ساتھ عمل کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو بڑے بڑے پہاڑ اور توڑے بن جاتی تھی۔ مستقل مزاجی اور
استقامت کے ساتھ عمل کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو بڑے بڑے پہاڑ اور تودے بن جاتے تھے۔ اور آج ہم تو ہر اعتبار سے کمزور ہیں، ہم کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں کہ ہم سے اس طرح کے عمل نہیں ہو پاتے ہیں جیسے وہ کرتے تھے۔ علم کے اعتبار سے بھی بہت کمزور ہیں، جسم کے اعتبار سے بھی ہم کمزور ہیں، اتنا بھی ہمارے پاس نہیں ہے، گناہ سے بھی ہم نہیں بچ پاتے ہیں، شیطان کی حرکتوں کو بھی ہم نہیں پہچان پاتے ہیں جو قبل تک انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اس میں شیطان سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ رب العزت سے تعلق پیدا کرو، پھر تم شیطان سے بچ سکتے ہو۔ جو انسان شیطان کے اثر سے بچ کر اور اللہ کا بن کر اس دنیا سے چلا جائے وہ کامیاب اور کامیاب ہے۔ اس سے بڑی کوئی دولت اور نعمت انسان کو نہیں ہوگی، اور شیطان کی اس سے بڑھ کر شرمندگی نہیں ہے کہ بندہ نہیں اپنے قربان کی محفوظ کر کے لے جائے۔ شیطان خود کہتا ہے وہ سب سے زیادہ غنی و خوار اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ایمان والا اپنے ایمان کو محفوظ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بری باتوں سے پرہیز کیجیے، بری بات چھوٹی ہو یا بڑی صحیح سے نفرت کیجیے، بری بات چھوٹی ہو یا بڑی صحیح سے نفرت کیجیے، چھوٹی چھوٹی برائی سے اسی طریقے سے نفرت کیجیے جس طریقے سے آپ بڑی برائیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی برائیاں جب جمع ہو جائیں گی تو وہیں بڑے بڑے پہاڑ اور تودے مل جائیں گے۔ شیطان تیل کا پیپا اور ماچس کی بلبی ہر وقت یہ تیار دیتا ہے، پتہ نہیں کب آگ لگائے اور انسان کو ہلاک اور برباد کر دے۔ جب انسان برائیوں کی کثرت کرتا ہے تو اچھائیوں کو پہچاننا کم کر دیتا ہے، اور برائیوں سے ہمیں کی نفرت اور برائیوں کی محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان عمل کے اعتبار سے تو کمزور ہے، نصاب کے اعتبار سے اس کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ جتنا سخت امتحان اس انسان کا لیا جائے گا اتنا سخت کسی اور کا نہیں لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان دینا۔ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جس کا حساب آسان لیا گیا سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا حساب سخت لیا گیا سمجھ لو وہ پکڑا گیا۔ اللہ رب العزت سب کا حساب آسان کرنا دے۔ جو دنیا میں دھوکے دیتے ہیں اور اپنے کو چالاک سمجھتے ہیں، اپنے کو دانشور عقل مند ہوشیار سمجھتے ہیں، ان کے پرچے بڑے سخت ہوں گے۔ اور آج یہ سارے ایماندار مسلمان جن کو پاگل اور بیوقوف سمجھا جاتا ہے، یہ اینڈے بھینڈے جن کو بڑی نفرت سے دیکھا جاتا ہے، یہ غریب و ناتواں جن سے بڑی کراہت کی جاتی ہے، انہیں کے پرچے بڑے آسان ہوں گے۔ اس لیے غور و فکر کرو، ہمیں کہیں جانا ہے، زندگی کے ہر سانس کا حساب دینا ہے، ہر لمحے کا حساب دینا ہے، جو ہماری زبان سے نکلا ہے وہ پڑھ کر سنانا ہے۔ انسان کا معاملہ بڑا نازک ہے، انسان بڑا کمزور ہے۔ اے انسان، اگر تو دونوں جہاں میں کامیابی چاہتا ہے تو اپنے عمل کو سنوار لے۔ اے انسان، اگر تو کامیاب بننا چاہتا ہے تو اپنے اللہ سے تعلق جوڑے۔ اے انسان، اگر تو سلامتی کے ساتھ اپنے ایمان کو بچا کر اس دنیا سے جانا چاہتا ہے تو اپنے رب کی محبت کا غلبہ پیدا کر لے۔ بس اللہ رب العزت کی محبت کا غلبہ اگر انسان کے اوپر ہو گیا تو پھر امید ہے کہ وہ محبوب حقیقی اپنی محبت کے غلبے میں چھپا کر اس کو پار اتار سکتا ہے، ورنہ شیطان ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ انسان کے ساتھ موت تک لگا رہتا ہے اور دھوکا رہتا ہے۔
اس لیے برائیوں سے نفرت کیجیے، اپنی نظروں کی حفاظت کیجیے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، برے خیالات اگر دلوں پر آئیں تو ان سے نفرت کیجیے۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا میں حفاظت فرمائے اور آخرت میں حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔